فحش سائٹس اور ہمارے نوجوان۔ انٹرنیٹ دور جدید کی ایک بہت مفید اور کارآمد ایجاد ہے۔ یہ نہ صرف معلومات کا ایک خزانہ ہے بلکہ مواصلات کے شعبے میں بھی اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہر طرح کی معلومات بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے دور دراز عزیزوں سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نے بڑی حد تک لائبریری اور ڈاک کے نظام کی جگہ لے لی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ 10 سال قبل متعارف ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے استعمال کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ملک میں انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں کی تنظیم اسپاک کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کے صارفین کی کل تعداد 24 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس حوالے سے یہ امر بے حد تشویشناک ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے بیشتر صارفین اسے فحش اور عریاں ویب سائٹس تک رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ محض اندازہ نہیں، مذکورہ بالا تنظیم اسپاک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے بیشتر لوگوں کا پسندیدہ شغل فحش اور عریاں ویب سائٹس دیکھنا ہے۔ یہ صورتحال ہر باشعور شخص کے لیے باعث تشویش ہے۔ باخبر لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ تنہا پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس مسئلے سے پریشان ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فحش ویب سائٹس ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ان سائٹس پر باقاعدگی سے جانے والے لوگ دنیا کی نظر سے چھپ کر انٹرنیٹ کی تاریک گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں۔ یہ آوارگی ان کی عادت بن کر قلب و نظر کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد زندگی دو میں سے کسی ایک راستے کی طرف مڑ جاتی ہے۔ یا تو انسان حلال و حرام کی ہر تمیز کو فراموش کر کے زنا کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے، یا پھر شادی کا جائز راستہ کھلنے کے بعد بھی تا عمر پورنوگرافی کے نشے کا عادی بنا رہتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے غلط رویوں، نظریات اور بعض حالات کی بنا پر شادی کی بنیادی ضرورت کو نوجوانوں کے لیے ناقابل رسائی بنا دیا ہے، جبکہ دنیا بھر میں یا تو مناسب عمر میں نوجوانوں کی شادی ہو جاتی ہے یا پھر شادی کیے بغیر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ساتھ رہنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اسپاک کی اس رپورٹ کے ذریعے سے پوری سوسائٹی کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ یا تو لوگوں کے لیے نکاح کے جائز راستے کھول دیے جائیں یا پھر سوسائٹی کی تباہی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس پیغام کا پس منظر یہ ہے کہ جن مغربی ممالک میں نکاح کے بغیر مرد و زن کا تعلق عام بات ہے، ان کے ہاں یہ کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے۔ ان کے ہاں کی بلو فلمیں ہوں یا فحش ویب سائٹس، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان سے دور رکھا جائے۔ باقی لوگ آزاد ہیں کہ جو چاہے کریں، مگر ہمارے ہاں حیا اور عفت بنیادی اقدار ہیں۔ اسی طرح اخلاقی بحران کے اس دور میں خاندان کا ادارہ ہماری واحد معاشرتی ڈھال ہے۔ زنا اور بے حیائی کے فروغ سے یہ اقدار اور یہ ادارہ ختم ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ پورنوگرافی کا کوئی حل ابھی تک جدید دنیا دریافت نہیں کر سکی ہے۔ سعودی عرب اور سنگاپور جیسے ممالک نے سینسرشپ کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا حل بہت زیادہ مؤثر نہیں ہو سکا ہے۔ ہمارے ہاں بھی سینسرشپ کی کوشش کی گئی، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، بلکہ جیسا کہ رپورٹ سے ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے بڑھیں گے، اتنے ہی زیادہ فحش سائٹس پر وزٹ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں۔ وہ بچوں کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنائیں، ان کو وقت کی رفتار کے حوالے نہ کریں، بلکہ زندگی کے ہر سرد و غم میں ان کی حفاظت کریں۔ بچوں کے شعور میں حیا اور عفت کی اہمیت واضح کریں، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، کسی غلطی کی صورت میں نرمی اور محبت سے ان پر یہ واضح کریں کہ یہ چیزیں ہماری اقدار کے خلاف ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ایک مناسب عمر میں ان کی شادی کو اپنی ترجیحات میں بہت اوپر رکھیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ پازیٹیو کرکٹ کا شمار دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔
اس کھیل کی اہمیت کی بنا پر کسی ملک کی قومی ٹیم میں بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، مگر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک باصلاحیت کھلاڑی انٹرنیشنل سطح پر آ کر خود کو منوا نہیں پاتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کرکٹ جسمانی کھیل ہونے کے ساتھ ایک ذہنی کھیل بھی ہے۔ یہاں ہر کھلاڑی خود کو قسمت اور حالات کے رحم و کرم پر پاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک دباؤ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اس دباؤ میں بہترین کھلاڑی بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر پاتا۔ مثلاً کسی وقت اگر ایک ساتھ کئی وکٹیں گر جائیں تو نیا آنے والا بہترین بیٹسمین بھی صرف دباؤ کی وجہ سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کرکٹ کے میدان میں اترنے والے کھلاڑیوں کو اکثر یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ پازیٹیو رہیں۔ کرکٹ میں پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھلاڑی صورتحال کا اثر لیے بغیر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ وہ دباؤ کو نظر انداز کر کے ایک ایک بال کو میرٹ پر کھیلیں، روکنے والی گیند کو روکیں اور مارنے والی کو ماریں۔ یہی کرکٹ میں کامیابی کا راز ہے۔ یہی پازیٹیو رویہ زندگی کے میدان میں بھی کامیابی کا راز ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی صلاحیت لے کر آتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان پر دباؤ اور ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے میں انسان صرف مشکلات، مسائل اور دباؤ پر نظر رکھے گا تو وہ کبھی زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ بڑی کامیابی صرف اس شخص کو ملتی ہے جو حالات کے دباؤ اور پریشانیوں کے باوجود ملے ہوئے مواقع کو استعمال کرے، اور جو مسائل کے باوجود مواقع کی تلاش میں رہے اور موقع ملنے پر اپنی بہترین صلاحیت کو استعمال کرے۔ اسی طرح زندگی کی کسی ایک اننگز میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر جگہ ناکام ہو گیا ہے۔ اسے زندگی کی اگلی اننگز اور اگلے موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ قدرت اپنے قانون کے تحت اسے یہ موقع لازماً دے گی۔ اسے مایوس ہوئے بغیر اس موقع کا انتظار کرنا چاہیے، اور جیسے ہی موقع ملے اپنی پوری صلاحیت اس میں لگا کر اسے استعمال کرنا چاہیے۔ زندگی کا میدان کرکٹ کے میدان سے زیادہ مختلف نہیں۔ مثبت انداز فکر دونوں میدانوں میں کامیابی کا ضامن ہے۔ علم نافع احادیث کے نام سے جو ذخیرہ اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اس میں غالباً سب سے زیادہ قیمتی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ امام مسلم نے ایسی ہی ایک بے مثال دعا اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ اس دعا کا ایک جز درج ذیل ہے: اے اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو۔ مسلم رقم 2722۔ علم کئی پہلوؤں سے غیر نافع ہو سکتا ہے، مگر ان میں سب سے زیادہ تباہ کن پہلو یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور یہ علم اس کی شخصیت میں کوئی ارتقاء پیدا نہ کرے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک بچہ خوراک کھائے مگر یہ غذا جزو بدن نہ بنے اور بچے کی نشو و نما رک جائے، جس کے بعد والدین فوراً بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ ڈاکٹر پہلے مرحلے پر بچے کے نظام ہاضمہ کا جائزہ لے کر یہ دیکھے گا کہ غذا ہضم کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ یہی مسئلے کی جڑ ہے۔ علم کا معاملہ بھی مختلف نہیں۔ علم بلا واسطہ یا بالواسطہ شخصیت کو بہتر بناتا ہے، مگر یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو غور و فکر کی صلاحیت استعمال کر کے اس علم کو ہضم کریں اور اسے قیمتی اسباق میں تبدیل کریں، جبکہ دوسرے لوگوں کو یا تو علم کا قبض یا پھر علمی اسے حال ہو جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ جو پڑھتے سنتے ہیں وہ ان کے دماغ تک محدود رہتا ہے۔ یہ علمی قبض علم کو شخصیت تک منتقل نہیں ہونے دیتا، جبکہ علمی اسے حال میں انسان جو سیکھتا ہے منہ کے راستے دوسروں پر خارج کر دیتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی شخصیت میں بھی ارتقاء نہیں ہو پاتا۔ علم نافع دراصل علم کو اسباق میں بدلنے اور اپنی فکر اور شخصیت کو اس کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے، ورنہ کتنی ہی کتابیں پڑھ لی جائیں اور کتنے ہی لیکچر سن لیے جائیں، سب بیکار ہیں۔ درخت اور انسان۔
قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی کردار ہی دین کا مطلوب و مقصود ہے۔ کوئی انسان اگر اس کردار کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے درخت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ درخت کے دو پہلو اس معاملے میں انسان کے لیے بہترین رہنما ہیں۔ ایک درخت کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہر قسم کے تعصب سے خالی ہونا ہوتا ہے۔ درخت ایک آفاقی پروڈکٹ ہے جس کی نشو و نما میں پوری کائنات حصہ لیتی ہے۔ درخت اپنے وجود کو بڑھاتا ہے اور اس عمل میں وہ کسی سے تعصب نہیں برتتا۔ وہ ایک دوسرے درخت کے بیج سے جنم لیتا ہے، مگر اس کے بعد وہ بلا تعصب سورج سے روشنی قبول کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی تعصب کے آسمان اور بادلوں سے پانی وصول کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی تعصب کے فضا سے ہوا کو جذب کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی تعصب کے زمین سے اس کی زرخیزی اور مٹی اخذ کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کی مدد سے وہ اپنے وجود کو بڑھاتا ہے اور ایک چھوٹے سے بیج سے ایک طاقتور اور سایہ دار درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تعصب کا مظاہرہ کرتا تو کبھی کوئی بیج درخت نہ بن پاتا۔ درخت کی زندگی میں ہمارے لیے ایک دوسرا نمونہ اس اعتبار سے ہے کہ جب اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوتا ہے تب بھی وہ بھلائی کا معاملہ ہی کرتا ہے۔ اس کی زندگی کے آغاز ہی پر اسے زمین میں دبا دیا جاتا ہے، لیکن وہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ شکایت کیے بغیر وہ کوشش اور جد و جہد کرتا ہے اور زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہ فضا اسے کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتی ہے، لیکن وہ انسانوں کو پلٹ کر آکسیجن دیتا ہے۔ اس کے وجود کو زمین بد شکل جڑ اور بے روپ تنے کی شکل میں جنم دیتی ہے، لیکن وہ پلٹ کر لوگوں کو سبزے، پھول اور پھل کی بہاریں دیتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، لیکن وہ اپنے پھل ان پر نچھاور کر دیتا ہے۔ اسے دھوپ ملتی ہے، لیکن وہ انسانوں کو سایہ دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے گھر کا فرنیچر، ان کے بیٹھنے کا صوفہ اور ان کے لیٹنے کی مسہری بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے تب بھی وہ لوگوں کو روشنی اور حرارت دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درخت کی طرح جو انسان ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو اور یک طرفہ طور پر مخلوق خدا کا خیر خواہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے صبر کا بہترین بدلہ دیں گے اور اسے جنت کے ابدی باغوں میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا۔ اپنی خامی۔ میرے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح دوسروں کی خرابیوں کے بجائے اپنے عیوب کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز پر میں نے ایک دفتر میں ملازمت کی۔ اس دفتر میں دوپہر کا کھانا میں دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ کھاتا تھا۔ کھانے کے وقت اکثر ہمارے ساتھ ایک چپراسی آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ ایک غریب آدمی تھا جس کی تنخواہ بمشکل 1500 روپے تھی۔ دیگر لوگ تو اپنا کھانا گھر سے لاتے تھے، مگر یہ صاحب اپنے گھر سے صرف 2 روٹی لے کر آتے۔ لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے، یہ 2 روٹی لے کر آ جاتے اور کسی کے بھی سالن سے یہ روٹیاں کھانا شروع کر دیتے۔ لوگ اکثر ان کے ساتھ بیٹھنے پر ناگواری کا اظہار کرتے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب یہ کھانا کھاتے تو منہ سے چپ چپ کی آوازیں آتی جو کھانا کھاتے وقت بہت گراں گزرتی۔ وہ اکثر میرے ہی ساتھ کھانا کھاتے کیونکہ میں نے چہرے پر کبھی ناگواری کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر دل میں مجھے بھی ان کا اپنے ساتھ بیٹھنا بہت ناگوار گزرتا تھا، حتیٰ کہ دفتر میں میرا کھانا کھانا دوبھر ہو گیا۔ لیکن ایک روز میرے ذہن میں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ایک خیال آیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ اس وقت جتنی زیادہ کراہت مجھے ان کی آواز سے ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ کراہت اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتوں کو مجھ سے اس وقت محسوس ہوتی ہوگی جب میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، لیکن کبھی اس نے مجھے رزق کی نعمت سے محروم کیا اور نہ نماز میں اپنی قربت سے دور کیا۔
اس کے بعد مجھے کبھی ان کا ساتھ بیٹھنا برا نہیں لگا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں، مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہی خدا کا بندہ ہے، جس میں نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے۔ زیادہ نمک۔ انسانی شخصیت میں جذبات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ رحم، ہمدردی، محبت وہ جذبات ہیں جو انسانی وجود کو وہ مٹھاس عطا کرتے ہیں جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ان میٹھے جذبوں کے علاوہ انسانی شخصیت میں کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو نمک کی طرح ہوتے ہیں، یعنی زندگی ان کے بغیر بھی پھیکی اور نامکمل ہی ہوتی ہے، لیکن ان کی خفیف مقدار بھی وجود انسانی میں زیادہ ہو جائے تو شخصیت تلخ ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا انسان اسی طرح دوسروں کے لیے ناقابل قبول اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، جس طرح وہ سالن جس میں نمک تیز ہو جائے۔ ایسا ہی ایک جذبہ غصے کا ہے۔ غصہ انسانی شخصیت کا ایک لازمی جز ہے۔ غیرت، حمیت، بہادری اور استقامت کے خاندان کا ایک فرد ہونے کے ناطے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، مگر جب یہ جذبہ چھوٹے بڑے کی تمیز اور موقع محل کی نزاکت کو فراموش کر کے ظاہر ہونے لگے، محض اپنی جھنجھلاہٹ کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جائے، انسان کی عادت اور اس کے روز مرہ کا معمول بن جائے، جب یہ اعصاب پر قابو اور عقل کو معطل کر کے وجود کا احاطہ کر کے جب یہ دوسروں کی تذلیل و توہین اور ان پر ظلم و زیادتی کا ایک ہتھیار بن جائے، تو پھر اس کا سارا حسن بدصورتی، شوریدگی اور تلخی میں بدل جاتا ہے۔ یہ وہ نمک بن جاتا ہے جو لذیذ سالن کو زہر ہلاہل بنا دیتا ہے، اور جس طرح شدید بھوک میں بھی ایسا سالن نہیں کھایا جاتا، اسی طرح تمام تر مطلوبیت اور ضرورت کے باوجود ایسے لوگ نامطلوب ہو جاتے ہیں۔ انسان تنہا نہیں جی سکتے، مگر کسی ایسے انسان کے ساتھ بھی نہیں جی سکتے جسے اپنے جذبات پر قابو نہ ہو۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا چاہیے۔ اس میں مشکل ہو تو کسی سمجھدار شخص، کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر غصیلا انسان اپنی ہر خوبی کے باوجود لوگوں کو نامطلوب رہے گا، وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی باعث اذیت ہوگا۔ پریشانی اور خوشگوار زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک صلاحیت ماضی کے گزرے ہوئے اور مستقبل میں ممکنہ طور پر ہونے والے واقعات کو اپنے تصور میں لا کر دیکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر سکے، مگر بیشتر انسان اپنے اس وصف کو ماضی کے پچھتاؤں پر کڑھنے اور مستقبل کے اندیشوں کے لیے پریشان ہونے میں استعمال کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ بہت سے ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لوگ عام طور پر دو قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن میں وہ کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، مثلا مہنگائی، بدامنی وغیرہ کے بارے میں سوچ کر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ نہ مہنگائی کو دور کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات ہے اور نہ امن و امان قائم کرنا۔ اس لیے اس بارے میں پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔
اس کے بجائے انسان کو اپنی سوچ کا دائرہ ان جگہوں تک محدود کر لینا چاہیے جہاں وہ کچھ کر سکتا ہے، جیسے آمدنی کیسے بڑھائی جائے وغیرہ۔ مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جن کے حل کی کنجی لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، جہاں ان کا فوری عمل، فوری توجہ مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں سوچنے، تاخیر کرنے اور پریشان ہونے سے کام نہیں چلتا۔ مثلا کسی بیماری کے آغاز میں مناسب علاج کروا کر انسان بہت بڑے مسئلے سے بچ سکتا ہے، مگر لوگ ان میں سستی کر کے معاملات خراب کر دیتے ہیں۔ مسائل کے بارے میں پریشان ہونا ان کا حل نہیں، بلکہ مسائل کی فہرست میں ایک اور مسئلے کا اضافہ کرنا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں کچھ کیا جا سکتا ہو وہاں فوری عمل کیا جائے اور باقی چیزوں میں معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ یہی خوشگوار زندگی کا راز ہے۔ صرف 6500۔ زبیر زندانی میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، میرے رسالے کے ایک مستقل قاری بھی ہیں۔ پچھلے دنوں مجھ سے ملنے تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رسالے کے مضامین پڑھ کر ان میں خود بھی غور و فکر کرنے کی عادت پیدا ہو چکی ہے۔ وہ اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات کی کھڑکی سے آخرت کی دنیا کا نظارہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ وہ ایک کاروباری شخص ہیں اور اکثر لوگوں کے ساتھ رقم کا لین دین لگا رہتا ہے۔ ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ انہیں بینک کے اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم کر کے بتائے۔ کچھ دیر میں انہیں بتایا گیا کہ اس وقت اکاؤنٹ میں صرف 6500 روپے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھی۔ وہ جس سطح پر کاروبار کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں گمان تھا کہ اس وقت اکاؤنٹ میں کافی رقم ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں اپنے اسٹاف پر شدید غصہ بھی آ سکتا تھا، جس کی بد انتظامی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، مگر اس کے بجائے ان کا ذہن ایک دوسری طرف مڑ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں ہر برس عمرہ کرتا ہوں، نماز، روزہ، انفاق اور اخلاق کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہوں۔ اس بنا پر میں اپنے خیال میں آخرت کے لیے میں کافی سرمایہ جمع کر رہا ہوں، لیکن اگر ایسا ہوا کہ کل قیامت کے دن میرے اکاؤنٹ میں صرف 6500 ہی نکلے تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کافی دیر تک ایک خاص کیفیت میں رہے۔ دور جدید کی مذہبیت نے انسان کا جو ذہن بنایا ہے، اس میں انسان صرف اپنی نیکیوں کو ہی گنتا رہتا ہے۔ وہ اس کیفیت سے محروم رہتا ہے جس میں بندہ سب کچھ کر کے بھی خود کو کچھ نہیں سمجھتا، مگر یہی وہ کیفیت ہے جو دعا و زاری میں ڈھل کر انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ غور و فکر پر مبنی یہی وہ دینداری ہے جو خدا کو اصل مطلوب ہے، مگر بدقسمتی سے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں میں شاید آج ایسے دیندار 6500 بھی نہیں ہوں گے۔ زنبور کا دور۔ حکیم لقمان کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے۔ انہیں موت کے علاج کی تلاش تھی۔ اس مقصد کے لیے برس ہا برس تک وہ ایک ٹوٹکا کرتے رہے، جس میں رات کے وقت جنگل میں جا کر خاص قسم کی لکڑیاں جلانی ہوتی تھی۔ 23 برس بعد جا کر وہ وقت آیا کہ جب ایک خاص لکڑی جلانے سے علاج و معالجے پر مکمل دسترس رکھنے والا وہ جن نمودار ہوا جسے موت کا علاج معلوم تھا، مگر اس روز حکیم صاحب کی ڈاڑھ میں درد تھا۔ یہ درد اتنا زیادہ تھا کہ جس لمحے وہ جن نکلا،
بے اختیار وہ اس سے پوچھ بیٹھے کہ ڈاڑھ کے درد کا کیا علاج ہے۔ اس نے جواب دیا، زنبور، کیل کھینچ کر باہر نکالنے والا آلہ۔ یہ کہہ کر وہ آگ میں جل کر ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ یہ لطیفہ ڈاڑھ کے درد کی شدت کو بیان کرنے کے لیے حکماں اکثر سنایا کرتے ہیں۔ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کے مضبوط دانتوں کے نیچے موجود اعصاب انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ کسی بنا پر دانت کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے اور یہ اعصاب متاثر ہو جائیں تو ان میں ہونے والا درد انسان کو کھانے پینے اور سونے تک نہیں دیتا۔ درد کی ٹیسیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ کوئی دوسری تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پس منظر میں یہ لطیفہ دانت کے درد کی شدت کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ ایک اور حقیقت کا بھی بیان ہے جس کی طرف بالعموم لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ وہ یہ کہ زمانہ قدیم میں علاج و معالجے کی سہولیات کتنی کم تھیں۔ دانتوں کی تکلیف کا علاج اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ زنبور کی مدد سے دانت کو کھینچ کر باہر نکال دیا جائے۔ یہ اپنی ذات میں ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا جس کا تصور بھی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاہم آج میڈیکل سائنس کی بے پناہ ترقی کے بعد دانتوں کی بدترین تکلیف کا بھی نہ صرف مکمل علاج موجود ہے بلکہ اس علاج میں دانت کو مکمل طور پر سن کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد تکلیف شدہ دانت کی مرمت یا اسے نکال کر مصنوعی دانت لگوانے کا عمل نسبتاً بہت سہل ہو چکا ہے۔ سن کر دینے والے انجیکشن اور درد ختم کر دینے والی دواؤں نے علاج کی تکلیف کو بہت کم کر دیا ہے۔ دور جدید میں جس شعبے میں انسانوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے وہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے۔ اسی بنا پر آج نہ صرف انسانوں کی اوسط عمر بڑھ گئی ہے بلکہ انسان جتنا عرصہ بھی زندہ رہتے ہیں بہت زیادہ آرام اور صحت کے ساتھ بھرپور زندگی گزارتے ہیں، جبکہ زمانہ قدیم کا انسان قدم قدم پر زخم کا شکار ہوتا اور علاج کی سہولیات نہ ہونے کی بنا پر بے پناہ تکلیف جھیل کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا۔ انسانی زندگی میں یہ آسانی بظاہر جدید سائنسی ترقی کی دین ہے، مگر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے انسانی بدن میں وہ امکانات رکھے ہیں کہ وہ سن کر دینے اور درد ختم کر دینے والی دواؤں کا اثر قبول کرتا ہے۔ انسانی جسم تعاون کرنا چھوڑ دے تو آج بھی کوئی علاج مؤثر نہیں ہو سکتا۔ اس پہلو سے اگر دیکھیے تو بلا شبہ آج کا انسان زمانہ قدیم کے انسان سے کہیں زیادہ آسانی اور آسائش کے ساتھ زندہ ہے، مگر آج کا انسان ہی سب سے بڑھ کر اپنے اس مہربان رب سے غافل ہے جو اسے تمام تر نعمتیں اور آسانیاں دے رہا ہے۔ زمانہ قدیم کا انسان زنبور سے دانت نکلواتا تھا اور آج کا انسان سن کر دینے والی دوا کے ساتھ دانت نکلواتا ہے۔ مگر پرانا انسان شکر کے بجائے شرک سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا تھا، تو آج کا انسان شکر کے بجائے غفلت اور معصیت سے خدا کو جواب دیتا ہے۔ اب ایسے میں اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ اس انسان کو حرف غلط کی طرح صفائے ہستی سے مٹا کر ایک نئی دنیا بنائی جائے جہاں رب کے شکر گزار بندے ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر حیات ابدی کا لطف اٹھائیں گے اور ناشکرے ہمیشہ ڈاڑھ کے درد اور زنبور کی چوٹ کا مزہ چکھیں گے۔ دو قسم کی مکھیاں۔
شہد انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان ہر دور میں اسے دوا، غذا اور ذائقے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ شہد جس طرح انسانوں کو ملتا ہے وہ بھی ایک بڑی دلچسپ و عجیب شے ہے۔ شہد فطرت کی دیگر نعمتوں کے برعکس قدرتی طور پر دستیاب نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص قسم کی مکھی کی ذہانت، صلاحیت اور محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ عمل اتنا غیر معمولی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر اس پورے عمل کو وحی کیا ہے۔ سورہ نحل آیت 66۔ اس عمل میں شہد کی مکھی فطرت کے دسترخوان سے ان گنت پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اسے شہد میں تبدیل کر کے انسانوں کے لیے فراہم کرتی ہے۔ شہد کی مکھی کے برعکس گھروں وغیرہ میں پائے جانے والی ایک دوسری مکھی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ یہ مکھی عام طور پر گندی اور غلیظ چیزوں پر بیٹھتی ہے اور وہیں سے مختلف جراثیم انسانوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں منتقل کر دیتی ہے۔ یوں یہ انسانوں کو شہد کے بجائے بیماری کا تحفہ دیتی ہے۔ مکھیوں کی ان دو اقسام کی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کی طرح پھولوں اور ان کے رس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان کے متعلق برا گمان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، محض ظن و گمان کی بنیاد پر لوگوں کے متعلق رائے دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ گندگی کی مکھی بننا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں۔ وہ چن چن کر اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر بات کے منفی پہلو تلاش کرتے ہیں۔ وہ بلا تحقیق رائے قائم کرتے اور بلا ثبوت الزام دھرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی انسانوں کے نقائص، عیوب، کمزوریوں اور خامیوں تک رہتی ہے۔ یہ کبھی انہیں نہ ملیں تو بدگمانی کر کے انہیں دریافت کر لیتے ہیں اور پھر اطمینان سے ہر جگہ پھیلاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ اپنے حسن ظن کی وجہ سے معاشرے کو حسن نظر اور حسن عمل کا شہد دیتے ہیں، مگر دوسری قسم کے لوگ معاشرے کو صرف اور صرف بیماریاں دیتے ہیں۔ معاشرے میں الزام، بہتان، غیبت، تضحیک اور انسانوں کے تمسخر و تذلیل کی بیماریاں ان کی بدگمانی ہی سے جنم لیتی ہیں۔ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا اس نے زندگی شہد کی مکھی کے اصول پر گزاری ہے یا گندگی کی مکھی کی طرح وہ غلاظتوں کا اسیر بن کر رہ گیا ہے۔